زندگی بہتر بنائیں زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں، اور آج کا ہمارا پروگرام بہت اسپیشل پروگرام ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک شان و عظمت کے بارے میں۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے شان صدیق اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات تو اتنے زیادہ ہیں کہ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ انسانوں کے بس میں نہیں کہ وہ آپ کے فضائل و کمالات کو بیان کر سکے۔ آپ وہ ذات ہیں جس کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دی گئی۔ آپ وہ پیارے صحابی ہیں جنہوں نے رسول اکرم علیہ السلام کو اپنے مبارک کندھوں پر سوار کر کے غار ثور تک لے کر گئے تھے۔ آپ وہ عظمتوں والے صحابی ہیں جنہوں نے غار ثور میں رسول کریم علیہ السلام کو اپنے زانوں پر آرام کرنے کے لیے پیش کیا، اور رسول کریم علیہ السلام کا اس وقت آپ نے دیدار کیا جب کوئی بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظمت و شان والے ہیں کہ جن کی شان میں قرآن کریم کی کئی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جن کی رضا رب چاہتا ہے، جن کو قرآن کریم میں سب سے بڑا متقی بیان کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان پر گفتگو کریں گے، مبلغین سے انشاءاللہ الکریم بات بھی کریں گے، لیکن سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان اور آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے چند اشعار آپ کو سنانے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ الکریم ہم نعتیں بھی سنیں گے، آپ کی فرمائشیں بھی لیں گے اور مبلغین سے بات بھی کریں گے۔ شاعر کیا خوب کہتے ہیں، لکھتے ہیں، حقیقت کی زبان صدیق اکبر، حقیقت کی زبان صدیق اکبر، صداقت کا بیان صدیق اکبر، وہ حق کا ترجمہ صدیق اکبر، نبی کا رازدار صدیق اکبر، کبھی نہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا، کبھی نہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا۔ فرماتے ہیں، جہاں آقا وہاں صدیق اکبر، مہکتا پھول گلزار نبی کا، مہکتا پھول گلزار نبی کا، نبی نے عظمتیں وہ ان کو بخشیں، زمین پر آسماں صدیق اکبر، نبی کے نام پر سب کچھ فدا ہے، محبت کا نشان صدیق اکبر، وہ پہلا یار محبوب ہے خدا کا، وقار دل براں صدیق اکبر، نیازی میں اور ان کے وصف لکھوں، نیازی میں اور ان کے وصف لکھوں، کہاں میں اور کہاں صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ مبلغین میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والے ہمارے اختر رضا خان اتاری بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں۔ آپ مدنی چینل کا بڑا خوبصورت پروگرام کرتے ہیں، اب میں کیا کروں، بڑا خوبصورت انٹرسٹنگ پروگرام ہوتا ہے، دیکھیں انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ اور ان کے ساتھ ہیں ہمارے عرفان ایوبی بھائی۔ عرفان ایوبی بھائی کا پروگرام بھی ماشاءاللہ آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ عرفان بھائی کا پروگرام ہے ایک نیا دن، کہ ایک نئے دن میں کیا کرنا ہے
کس طرح زندگی گزارنی ہے، بڑا اچھے انداز سے ماشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ ہمارے بڑے خوبصورت آواز کے مالک عدنان شیخ اتاری بھائی. عدنان شیخ بھائی کو مرحبا کہتے ہیں. بڑی خوبصورت انداز میں عدنان شیخ بھائی ماشاءاللہ نعتیں پڑھتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، اور آپ کی فرمائشیں بھی انشاءاللہ الکریم پوری کی جائیں گی. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں کچھ سیگمنٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن آج چونکہ اسپیشل پروگرام ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان ہم نے بیان کرنی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرامین بھی ہم نے شامل کرنے ہیں، اور اسی طرح ہم ایک محاورہ بھی لے کر آتے ہیں. اور آج ایک محاورہ جو مبلغین سے ہم لیں گے، بات کریں گے، اور آپ بھی اس میں انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کریں گے، کچھ بات کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام میں ہم آپ کو ایک تصویر دکھاتے ہیں، اور اس تصویر پر پھر آپ کی رائے لیتے ہیں. ناظرین اپنی رائے کا اس میں اظہار کرتے ہیں، میسیج آتے ہیں، ٹیکسٹ آتے ہیں، اور واٹس ایپ اس میں آتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کی رائے کو اس میں شامل کیا جائے گا. ایک تصویر دیکھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. عدنان بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی تصویر دکھائیے گا. یہ دیکھیے ناظرین، ایک تصویر آپ کے سامنے ہے، اور اس تصویر میں ایک گھڑی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور ہاتھ، یعنی ہاتھ نے گویا گھڑی کو گویا کہ حقیقت میں پکڑا ہوا ہے، اور وہ کیا پگھل کر نیچے گر رہا ہے. وقت جو ہے وہ گھڑی کیا پگھل کر نیچے گر رہی ہے. اس سے کیا میسیج مل رہا ہے؟ غور کریں گے، بہت سیکھنے کو ملے گا، بہت انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. عدنان بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ بہت پیارا کلام ہے سید اعلیٰ حضرت خلیفہ مولانا جمیل الرحمن صاحب کا لکھا ہوا. آنکھوں کا تارا نام محمد، واہ کیا بات، دل کا اجالا نام محمد. سبحان اللہ. آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب العلا نے. عرش پہ لکھا ہے نام محمد، عرش پہ لکھا ہے نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. بولو بولو کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. یہ نام بگڑنے دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی. کر لو وظیفہ نام
نام محمد کر لو وظیفہ نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ کا چہرہ سجا کر 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 دولا بنایا نام محمد دولا بنایا نام محمد دل کا اجالا نام محمد بولو آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد نوح خلیل موسیٰ عیسیٰ نوح خلیل موسیٰ عیسیٰ نوح خلیل موسیٰ عیسیٰ نوح خلیل موسیٰ عیسیٰ سب کا ہے آقا نام محمد 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 پائی مراد دونوں جہاں کی پائے مراد دونوں جہاں میں 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 جس نے پکارا نام محمد جس نے پکارا نام محمد جس نے پکارا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد رکھو لحد میں جس دم عزیزو 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 کو سنانا نام محمد مجھ کو سنانا نام محمد مجھ کو سنانا نام محمد بولو آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا محمد پوچھے گا مولا ہے لایا کیا پوچھے گا مولا ہے لایا کیا مولا پوچھے گا مولا ہے لایا کیا پوچھے گا مولا ہے لایا کیا پوچھے گا مولا ہے لایا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد میں یہ کہوں گا نام محمد میں یہ کہوں گا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اپنے جمیل رضوی
کے دل میں اپنے جمیل رضوی کے دل میں اپنے جمیل رضوی کے دل میں اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد آجا سما جا نام محمد آجا سما جا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد دل کا اجالا محمد سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عظمت و شان والے نام کی۔ رب نے آپ کا نام ایسا خوبصورت رکھا ہے کہ نام میں کوئی نقطہ ہی نہیں ہے، اور نام ایسا عظمتوں والا ہے کہ نام کا ایک ایک حرف کم بھی کیا جائے تو نام میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ایسا نہیں نام میں کوئی معنی کے اندر عیب پیدا ہو جاتا ہو۔ اب دیکھیے نام محمد کا مطلب کیا ہے؟ وہ ذات جس کی بہت تعریف کی جاتی ہے، جیسی تعریف رسول اکرم علیہ السلام کی گئی، کی جا رہی ہے، قیامت تک کی جائے گی اور قیامت کے بعد بھی کی جائے گی، ایسی تعریف کس کی ہو سکتی ہے؟ رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ کیسا عظمتوں والا نام ہے۔ پھر نام محمد سے میم کو کم کریں، حمد بچتا ہے۔ حمد کا معنی کیا ہے؟ تعریف۔ یہ معنی آقا کریم علیہ السلام کی عظمت و شان کے مطابق۔ پھر حمد سے ہا کو کم کریں، کیا بچتا ہے؟ مد۔ مد کا معنی ہے بلندی، نشانی۔ آقا کریم علیہ السلام اللہ کریم کی کیسی عظمتوں کی نشانی ہے۔ پھر مد سے میم کو کم کریں، کیا بچتا ہے؟ دال۔ دال کا معنی رہنمائی کرنے والا۔ رسول کریم علیہ السلام کیسی رہنمائی کرتے ہیں؟ آپ جیسا رہنما کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو کیوں نہ پھر کہیں آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ اور آقا کریم علیہ السلام سے سب سے زیادہ اگر کوئی محبت کرتا، رسول کریم علیہ السلام کا سب سے بڑا عاشق روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو اس ہستی کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان، آپ کی مبارک سیرت کے کچھ پہلو اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرامین انشاءاللہ الکریم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ آپ سے سوال ہے، تصویر آپ کو پہلے دکھاتے ہیں، اس کے بعد مبلغین سے انشاءاللہ الکریم ہم بات کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تصویر کو توجہ سے آپ نے دیکھنا ہے۔ یہ دیکھیے یہ تصویر آپ کے سامنے ہے۔ اس تصویر میں ایک ہاتھ ہے اور اس ہاتھ نے گھڑی کو پکڑا ہوا ہے اور وہ پھسل کر نیچے جا رہا ہے۔ اس تصویر سے میسج کیا مل رہا ہے؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہمارے عرفان ایوبی بھائی سے۔ عرفان بھائی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان یقیناً بہت عرفہ والا ہے۔ عرفان بھی میں چاہتا ہوں کچھ مختصر سا ابتدائی تعارف ہمارے ان مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے، خواتین کے لیے کہ جن کو اتنا تعارف نہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کہاں پیدا ہوئے؟ کب پیدا ہوئے؟ رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ کتنا عرصہ آپ کا ایک تعلق رہا؟ آپ کی وفات ظاہری کب ہوئی؟ پھر آپ کا مزار کہاں پر ہے؟ یہ کچھ میں نے آپ کو جو عرض کی ہے، تو اس کے علاوہ بھی آپ بیان کرنا چاہیں تو مرحبا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عام طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اصل نام سے واقفیت ہی ذرا کم ہوتی ہے، کیونکہ وہ مشہوری ابو بکر صدیق کے حوالے سے ہیں، جو کہ آپ کی کنیت ہے۔ ابو بکر کیونکہ آپ کی کنیت ہے، آپ کا نام عبداللہ ہے۔ اچھا ٹھیک، عبداللہ نام ہے، عبداللہ نام ہے، اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو بکر ہے، اور ابو بکر آپ کی کنیت ہے، اور آپ کے القابات جو ہیں وہ عتیق و صدیق ہیں۔ ٹھیک ہے۔ صدیق یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا، عتیق یعنی آزاد،
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا آپ جہنم کی آگ سے آزاد، اللہ اکبر، اس لیے آپ جو ہے وہ عتیق ہیں۔ اور صدیق کا لفظ جو ہے اور عتیق جو ہے یہ ایسا نہیں کہ آپ بعد میں، بلکہ زمانہ جاہلیت سے آپ ان دونوں الفاظ کے ساتھ جو ہے مشہور تھے لوگوں۔ سبحان اللہ۔ نبیوں کے بعد خلق میں سب سے عظیم ہے، نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے، سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، وہ یار غار بھی ہے، رفیق مزار بھی، فیضان اس کی ذات وفا فی امین ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ آپ کی پیدائش جو ہے جب یمن کا بادشاہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبۃ اللہ شریف پر حملہ آور ہوا، اس کے 2.5 سال کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی۔ ٹھیک ہے، کہاں پیدا ہوئے آپ؟ مکہ مکرمہ میں۔ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی سب سے پہلے جو ہے وہ تصدیق فرمائی، اللہ اکبر۔ اور آپ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر جہاد میں شانہ بشانہ رہے، سبحان اللہ، اور جب بھی مشورہ کیا گیا اس میں بھی شامل حال سبحان رہے، اللہ۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہ کر آپ نے مسلمانوں کی بڑی ہی امداد فرمائی، سبحان اللہ، مالی طور پر بھی۔ سبحان اور آپ جو ہے تقریباً 2 سال 7 ماہ مسند خلافت پر جو ہے موجود رہے، اور اس کے بعد پیر کا دن گزار کر آپ کا انتقال ہوا، اور جو ہے وہ 22 جمادی الاخر 13 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے اقدس میں ہی جو ہے اللہ، کیا بات ہے، کیا اس زندگی میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا ایک بہت زیادہ قرب رہا، اور مرنے کے بعد بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں موجود۔ نبی پاک علیہ السلام سے کوئی رشتہ داری بھی تھی صدیق اکبر رضی اللہ نبی عنہ؟ پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے آپ وہ 7ویں پشت میں جا کر جو ہے وہ سلسلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا اس کے علاوہ بھی تو رشتہ داری ہے۔ آپ کی شہزادی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کون سی شہزادی؟ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت رضی عائشہ اللہ صدیقہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ زوجہ کی- اور حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی۔ سبحان اللہ، یعنی اس طرح بھی آپ کا ایک رشتہ ہے۔ ہے۔ سبحان اللہ، کیسا پیار ہے، کیسی محبت ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صدیق اکبر کو، اور نسبت بھی ہے، تعلق بھی ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو میں عرض کروں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی پاک علیہ السلام سے دوستی ایمان لانے کے بعد نہیں ہوئی، بلکہ بہت پہلے سے ہی رسول کریم علیہ السلام کے آپ دوست تھے، ساتھی تھے۔ اور جب آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گواہی دی۔ کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اختر بھائی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویسے تو بہت عظمتیں، شانیں، بہت آپ کے مقامات ہیں۔ میں چاہوں گا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کیا کہتے ہیں کہ میری پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ صدیق اکبر کی پسندیدہ چیزیں سب سے زیادہ کون کون سی ہیں؟ ناظرین کو پتہ چلے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے عاشقان صدیق اکبر ہیں، تاکہ وہ بھی اور ہم بھی ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ کسی سے کبھی بھی اس کی پسند کی چیزیں پوچھی جائے نا تو وہ کوشش کرتا ہے کہ تینوں کے اپنی ذات سے متعلق ہی رابطہ رکھتا ہے۔ بالکل، کہ میرا خواہش ہے میرا بڑا گھر ہو، میری خواہش ہے میری اولاد میری فرما بردار ہو، میری خواہش ہے کہ میرے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہو۔ اگر 3 نہیں تو 2 نہیں تو 1 خواہش تو ضرور اپنی ذات سے متعلق کرتا ہوگا۔ لیکن قربان جائیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو دنیا میں کون سی چیزیں پسند ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، میری 3 خواہشیں ہیں۔ پہلی خواہش کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حاضر تھے، جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی خواہش تو یہ ہے کہ ہر وقت آپ کا دیدار کرتا رہے۔ اللہ، یعنی ہماری ساری خواہشیں اس ایک خواہش پر قربان۔ واہ، سبحان، بے شک۔ پہلی خواہش تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ دوسری خواہش یہ ہے کہ ہر وقت آپ کی محفل میں حاضر رہوں۔ اللہ اللہ۔ اور تیسری خواہش یہ ہے، یعنی صحابہ سوچتے ہوں کہ شاید اب کچھ اپنے لیے ارشاد فرمائیں گے، اور تیسری خواہش یہ ہے کہ تن من دھن
یا رسول اللہ سب آپ پر قربان کر، سبحان اللہ، میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ کسی نے شاعر نے کہا ہے نا کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، سبحان اللہ، اور تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک آسرا ہے زندگی کے لیے۔ اور اگر اعلیٰ حضرت کے زبان میں اس کو دیکھا جائے، ترجمانی کی جائے، ہے نا، اس کو برا تینوں خواہشوں کو ایک ہی شعر میں جمع کیا جائے تو گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کی زبان میں کہ انہیں جانا، انہیں نہیں، انہیں جانا، وہ تو کہہ سکتے تھے نا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یعنی اس شان کا معاملہ ہے کہ اپنی ذات سے متعلق ہوا۔ اچھا، پھر علماء فرماتے ہیں زندگی بھر آپ کی پوری زندگی اسی خواہشوں پر نظر آ رہی تھی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب غار ثور کا معاملہ ہوا، اللہ رب العالمین نے اس ایک وقت میں بھی تینوں خواہشیں پوری کی۔ سبحان اللہ، غار ثور میں ایک آپ ہیں، ایک محبوب خدا، یعنی اس وقت جلوہ مصطفیٰ دیکھنے والے صرف صدیق اکبر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر محفل میں کس کی حاضر ہیں؟ یعنی مجھے کہنے دیجئے کہ ہم کہتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہو رہی ہے نا، میلاد مصطفیٰ، تو صدیق اکبر کی تو خواہش یہ تھی کہ ہر وقت میلاد مصطفیٰ ہوتی ہے اور میں اس میں حاضر رہا، اور پھر اس وقت بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر۔ سبحان اللہ۔ تیسرا، سب سے بڑی دولت جو انسان کے پاس ہوتی ہے وہ اس کی جان ہوتی ہے، اس وقت وہ سانپ کا ڈسنا اور پاؤں کو نہ ہٹانا اور یہ سارا زہر کا اثر برداشت کرنا، تو یعنی گویا تینوں خواہشیں ایک ہی وقت میں پوری ہو رہی ہیں، اور یہ تو ان کا تھا نا معاملہ، یہ تو ان کا معاملہ تھا۔ لیکن رب کریم نے کس شان سے ان کی خواہشیں پوری کی ہیں کہ جو محبوب کا محبوب ہوتا ہے وہ اللہ کو بھی پیارا ہوتا ہے نا، تو پھر ہر وقت ساتھ، ہر غزوے میں ساتھ، ہر جگہ ساتھ، حتیٰ کہ بعد وصال اللہ رب العالمین نے جگہ بھی کیسی اچھی عطا۔ آپ یقین کریں، بھی جو ہمارے عدنان بھائی کلام پڑھ رہے تھے نا، تو ہر شعر کے اندر مجھے صدیق اکبر کی یاد آ رہی ہے نا، کہ نام محمد کا وظیفہ آنکھوں کا تارا۔ اب مجھے ایمان سے بتائیے راشد بھائی، آنکھوں کا تارا نام محمد اگر صدیق اکبر کا نہیں تھا تو پھر کس کا تھا، ہے نا؟ اور پھر یہ تھا کہ اگر چاہو کہ دونوں جہاں کی بلائیاں مل جائیں تو کر لو وظیفہ نام محمد، تو ان سے زیادہ وظیفہ کس کا تھا؟ نام محمد کا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں حضرت کہ رکھو لحد میں جس دم عزیز ہوں، یہ تو معاملہ رکھو لحد میں مجھ کو سنانا، یہاں تو یہ معاملہ نہیں تھا، یہاں تو لحد میں پہلے سنایا گیا کہ محبوب کو محبوب سے ملا، ہے نا؟ عشق و محبت کا تھا۔ اسے امیر سنت کے الفاظ پر قربان جائیں، بڑوں کی باتیں بڑی، صرف صدیق اکبر نہیں۔ محبتوں سے دیتا ہے محبتوں کا صلہ ایسے دیتا ہے سن غیری جانیوں میں یار
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بات کی غار ثور کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، عدنان بھائی سے بھی گزارش کروں گا، عدنان بھائی کچھ آپ بھی اس کی منظر کشی اپنے انداز میں کیجئے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر سوار کر کے غار ثور میں لے کر گئے، اور پہلے عرض کی حضور آپ باہر رکیے، پہلے غلام جائے گا۔ اندر گئے، غار کو صاف کیا، جو سوراخ تھے اسے اپنے کپڑوں سے بند کیا، پھر عرض کی حضور اب آئیے۔ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ تھی قیامت تک پیغام دینا تھا کہ جو بھی آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہے تو پہلے دل کو صاف کرے، صدیق اکبر کی محبت کو دل میں پیدا کرے، اور وہی آئے گا آقا کی بارگاہ میں، وہی آئے گا جس کو صدیق اکبر اجازت دیں گے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ مرآت المناجی جو مشکات شریف کی شرح ہے، اس میں کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے قرب میں صدیق اکبر اس لیے آرام کر رہے ہیں تاکہ پہرا دیں، اور ہر کسی ایرے غیرے کو، کسی نااہل کو پہنچنے نہیں دیتے، اور فرماتے ہیں ہر چاہنے والے فقیر اور بے نوا کو حضور اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں صدیق اکبر ہی پہنچاتے ہیں، اور یہ پہرا تا قیامت قائم ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں اس گناہگار نے خواب میں اس کا نظارہ بھی کیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، غار ثور کے اس منظر کو یاد کریں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں، آقا کریم علیہ السلام سے راز و نیاز کی کیا باتیں ہو رہی ہیں، آقا کریم کا مبارک چہرہ دیکھ رہے ہیں، صدیق اکبر کی مبارک زانو پر نبی پاک کا سر اقدس ہے، اور اس غار ثور میں ایک صدیوں سے، ایک سالوں سے ایک عاشق، ایک سانپ بھی ہے، وہ بھی دیدار کرنا چاہتا ہے، لیکن صدیق اکبر اسے نہیں آنے دیتے، اسے روک دیتے ہیں کہ کہیں یہ میرے محبوب علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ اکبر، یہ غار ثور کو دیکھیے اور اس منظر کو یاد کیجئے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام یار غار صدیق اکبر کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے تو عمر فاروق کہتے ہیں کہ میری ساری نیکیاں لے لو، ایک غار ثور کی جو نیکی ہے وہ پیش کر دی جائے تو بے پناہ پیار ہے، یہ کیا محبت ہے، یہ کیا صدیق اکبر کی وہ راز و نیاز کی باتیں ہیں، کیا خوبصورت نظارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت اور یوں کہیے کہ عشق و محبت میں گم ہو کر کہتے ہیں، عدنان بھائی کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں رسول کریم علیہ السلام کا چہرہ دیکھتے ہوئے جو عبادت کر رہے تھے، روئے زمین پر ایسی عبادت نہ کسی نے کی نہ کبھی کی ہو، یہ ایسی عبادت آقا کریم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا، یہ غار ثور عظمتوں والا غار جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی، جہاں ہر آن اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں صدیق اکبر نے قیام کیا ہے، جہاں رسول کریم علیہ السلام نے آرام فرمایا ہے، اس غار کو اپنی عظمتوں سے نوازا ہے، اس لیے کہ بے پناہ پیار ہے، دونوں میں بڑی محبتیں ہیں۔
سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو بھی اس غار کی زیارت نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں، اور غار ثور کی بھی آپ نے زیارت کی. ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں. اللہ کریم ہمیں اس غار کی زیارت نصیب فرمائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. عدنان بھائی فرمائش ہے ضرور سنائیے گا، تیری یاد پئی تڑپان دیے. اچھا جی، ایک اور سنا دیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دن ہے، ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے. انشاءاللہ جی ہمارے عدنان بھائی آپ کی فرمائشیں پوری کریں گے. اچھا جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام ہم دلچسپی سے دیکھتے ہیں، بہترین پروگرام ہے، دعوت اسلامی سے پیار ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ KFMM جان قادری ٹھٹھا، ٹھیک ہے جی. اب نام آپ کا پورا تو نہیں سمجھ سکے، لیکن بہرحال بہت شکریہ آپ نے میسج کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمیں آپ یہ کلام سنوا دیں، آیا ہے بلاوا پھر ایک بار مدینے کا. اللہ کرے واقعی ایسا بلاوا آ جائے اور آقا کریم کے مبارک روزے کی ہم سب مل کر زیارت کریں. مدنی چینل کے ناظرین، عدنان بھائی سے کلام کے چند اشعار سنتے ہیں. عدنان بھائی اسی کے کلام کے ہی ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، اگر 2-4 شعر اس کے ہو جائیں، کلاموں کی فرمائشیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم مزید بات کریں گے. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شب تار ہے، ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے. ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، اور اس غار میں ایک شب تار ہے. ایک محبت ہے اور ایک خبردار ہے. ایک محبت ہے اور ایک خبردار ہے. ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے. بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے. میرے سرکار کا اپنے اللہ سے، میرے صدیق کا اپنے محبوب سے بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے. بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے. جس پہ چاہت ہے نوران فرمان بھی، رب کا قرآن بھی، رب کا قرآن بھی. بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے. سالوے یار پر غار فی الغار پر، سالوے یار پر غار فی الغار پر. دولتیں دو جہاں تو جلوہ پیدا ہوئی، فیض فرما ہوئی، فیض فرما ہوئی. بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے. دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا. صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا. بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے. بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے. ہجرت کی رات ہی نفقت ہم سفر رہے، ہجرت کی رات ہی نفقت ہم سفر رہے. صدیق غمر کا نبی عمر بھر رہے. ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ، اب بھی
ان کے ساتھ وہ مد نظر رہے، بے پناہ پیار ہے، پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے۔ پایا کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار محبوب خدا، صدیق اکبر کا بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، ایک شب تار ہے، ایک شب سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ اختر بھائی کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ یہ اسی واقعہ نا غار ثور کی نسبت سے یہ کہ علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اگر سرکار کی بارگاہ تک پہنچنا ہے پہلے صدیق اکبر کے قدموں تک پہنچنا ہے، جیسے وہ سانپ پہنچا، اور وہ بھی علماء فرماتے وہ عاشق تھا۔ جب عاشق بغیر قدمین صدیق پر آنے کے بعد سرکار کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا، دوسرے کی کیا مجال کیا جو وہاں تک پہنچ جائے۔ اور پھر یہ بھی ایک پوائنٹ ہے اس کے اندر اطاعت رسول کا کہ یہ مرتبہ ایسے نہیں ملا، یعنی حالت ایمان میں ایک مرتبہ سرکار کو دیکھ لے، ہے نا، صحابی کی تعریف جو ہے، اور پھر وہ حالت ایمان پر رخصت ہو تو وہ صحابی کی مرتبے پر فائز ہوا، ہے نا۔ کوئی ولی بزرگ غوث وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اور جو مسلسل 3 راتیں 3 دن بھی زیارت کرتا رہا تو اس کا مرتبہ کہاں پہنچا۔ کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر، کیا شان پائی ہے، اللہ اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، سرکار کے تم ہو خاص دلبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، حق کی صداقت صدیق اکبر، سچ کی علامت صدیق اکبر، تم ہی تو تیرے پہلے خلیفہ، ہر ایک صحابی قائل تمہارا، تم ہی تو تیرے پہلے خلیفہ، ہر ایک صحابی قائل تمہارا، فاروق ہو یا عثمان و حیدر، فاروق ہو یا عثمان و حیدر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں، اور آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے شان صدیق اکبر۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں آپ، مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں، اسی لیے آپ کو خلیفہ اول بلا فصل کہا جاتا ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے آپ کو اتقا فرمایا، یعنی سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار۔ اور قرآن کریم میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ پاک نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اور جو سورۃ اللیل میں اللہ پاک نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تو ان قریب جہنم سے دور سے رکھا جائے گا جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے۔ امام علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے اپنی تفسیر خازن میں کہ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے زیادہ جو بڑا متقی ہے اس آیت میں جسے فرمایا گیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ذات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور مبلغین سے بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ دیکھیے کچھ محاورے ہوتے ہیں ایسے کہ جس سے کچھ میسیج ملتا ہے، کچھ پیغام ملتا ہے۔
اور اس سے انسان کو کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کیا محاورے زبانوں پر ہیں، انشاءاللہ یہ بھی آپ سے ہم نے سننے، ایک ایک محاورہ آپ یاد کر لیجئے، ذہن نشین کر لیں، اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہم خوشخبری دیں گے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ اس وقت رکن شورا حاجی امین صاحب دامت برکاتہ العالیہ بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا حضور، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ 22 جمادی الاخری یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ جوش و خروش سے مدنی چینل پر منایا جا رہا ہے، اور آج ہمارا جو بزرگوں کا مدنی چینل، اس کا پروگرام زندگی بہتر بنائیں، آج ہم نے اسی موضوع کو لیا ہے، شان صدیق اکبر۔ کیا فرمائیں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے حضور؟ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ آپ نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 101 تلاوت فرمائی کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ ترجمہ کنز الایمان کہ بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا میں انہی میں سے ہوں۔ حضرات ابو بکر، عمر، عثمان اور طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح بھی انہی میں سے ہیں۔ تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی تو کیا ہی خوب برکتیں ہیں۔ میں نے تو امیر علیہ سنت کا ایک انداز دیکھا، اور مدنی چینل پہ بھی، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی یہ ماہ مبارک جمادی الاخری شروع ہوا تو اسے نام ہی ماہ صدیق اکبر دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ ایک لاجیکلی بات ہے کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ حضور۔ ہم آپ سے مزید گفتگو انشاءاللہ کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ مزید بھی آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ اختر بھائی کیا کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات کے حوالے سے، محاورہ کو ضرب المثل کوئی اس طرح کی اگر بات فرمائیں؟ محاورے کا جو سب سے اچھا استعمال ہو جاتا ہے نا، یعنی بہت بڑی بات کو چھوٹی سی پہلو میں سارا بند کر دینا۔ سبحان اللہ۔ دریا کوزے میں آپ نے بند کر دیا، ایسا مطلب کر دیتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بلند، اور مجھے کہنے دیجئے کہ بعض اوقات کوئی کنیت سے مشہور ہوتا ہے، کوئی لقب سے مشہور ہوتا ہے، اور آپ دونوں ہی سے مشہور ہوئے ہیں۔ یعنی ابو بکر بھی آپ کا نام نہیں ہے اور صدیق بھی آپ کا نام نہیں ہے، جیسے حضرت نے شروع میں فرمایا تھا کہ عبداللہ ہے، تو ابو بکر آپ کی کنیت اور صدیق آپ کا لقب ہے نا، وہ دونوں ہی سے ماشاءاللہ برکتیں حاصل کی۔ تو اس میں ایک علماء کبھی اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صدیق کا قول یہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، یعنی اس کو عام فہم میں لیا جائے کہ صدیق کی ہر بات وہ سچائی اور حقیقت پر ہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عام آدمی کہا جائے، جو میں نے علماء سے سن رکھا ہے کہ اس نے جو کہا سچی ہو یا ہمیشہ سچ بولنے والے، وہ یہ صدیق ہے۔ اور جب صدیق اکبر کی طرف اس محاورے کا اگر استعمال کیا جائے گا نا، تو جو زبان صدیق سے نکلا وہی حقیقت ہو، وہی حقیقت ہوتا ہے۔ اگر ایک بات ہے، ایک تو آپ وہی فرماتے جو رب کی رضا ہوتی، اور لیکن جو آپ کے منہ سے نکل جاتا اللہ ویسا ہی معاملہ فرما دیا کرتا تھا۔ رکن شورا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، رکن شورا سے مزید اس حوالے سے مدنی پھول لیتے ہیں۔ جی حضور کیا فرماتے ہیں آپ؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت باتیں اختر بھائی کی ہم یہاں ساؤتھ کوریا میں سن رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ پاک ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جو شروع میں بات ہو رہی تھی کہ یہ ذکر خیر کر کے گویا ہم اپنا ہی نصیب جگاتے ہیں، سبحان اللہ، کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو بڑے خوش سعادت مند ہیں وہ کہ جنہوں نے خصوصیت کے ساتھ اس کا اہتمام کیا۔ اور امیر علیہ سنت نے جو فرمایا نا کہ آپ اپنے بچوں کو خود بھی ان بزرگوں کی سیرت سے کچھ مطلب حاصل کریں، تو دعوت اسلامی کا جو دینی ماحول ہے نا راشد بھائی، یہ اللہ کی رحمت سے صرف زبانی کلامی کا کام نہیں کیا،
بلکہ پریکٹیکلی الحمدللہ جو ہے وہ ترغیب دلائی بھی گئی اور ترغیب مدد کے لیے کچھ ذریعے بھی فراہم کیے گئے. مجھے یاد ہے پچھلے سال امیر علیہ سنت نے بھی، پھر نگرانی شورا نے بھی اپنے سلسلوں میں مکتبۃ المدینہ کی کتاب جو ہے فیضان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ پڑھنے کی ترغیب دلائی دی. تو اللہ پاک کی رحمت سے میں نے اس سال میں اس کو پڑھا. بڑی شاندار کتاب ہے تھوڑی سی تھکنیس ہے اس کی، غالباً 700-800 صفحے ہوں گے. بڑی خوب کتاب ہے اور اتنا زبردست اس میں مٹیریل ہے اور اتنی زبردست روایات ہیں. اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کارنامے ہیں ان کا اس میں تفصیلی بیان ہے. تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا ان کا جو مقام ہے، اس میں ان کے پیچھے کیا کیا سینیریو ہے اور کس طرح سے انہوں نے ماشاءاللہ اپنے آپ کو ہر لیول پر یہ ثابت کرایا کہ یہ عاشق ہیں تو اکبر ہیں، صدیق ہیں تو اکبر ہیں. الحمدللہ یہ اکبر ثابت کرانا یہ بھی اللہ کی رحمت سے ان کی شخصیت کا ایک بڑا زبردست نکھار ہے. عبادت کے معاملات دیکھیں تو اکبر ہیں. تو بہرحال اللہ پاک کی ان پر رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں. تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو ضرور عرض کروں گا کہ نیاز صدیق اکبر یعنی جو آپ کا کھانا آپ کے گھر میں پکا ہے وہی، اور خاص کر یاسین شریف پڑھنے کے حوالے سے جو امیر علیہ سنت نے ترغیب دلائی. مفتی قاسم صاحب کا ایک میں بیان سن رہا تھا تو اس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک قیامت کے دن جو ہے وہ حفاظ کو جو ہے عظمت و شان عطا کرے گا. وہ شفاعت کریں گے، علماء کریں گے، شہید کریں گے، حاجی کریں گے. تو صدیق اکبر کتنی شفاعت کریں گے. یہ جو ہم نسبتیں حاصل کرتے ہیں کہ کوئی فیضان صدیق اکبر مسجد بنا رہا ہے، کوئی فیضان صدیق اکبر مدرسے میں تعاون کر رہا ہے، کسی کا بیٹا پیدا ہو رہا ہے تو صدیق رضا نام رکھ رہا ہے، اور اس طرح سے جو بھی اس طرح کی نسبتیں حاصل کرتا ہے یا جو بھی ایصال ثواب کرتا ہے، در حقیقت یہ ان بزرگوں کی توجہ حاصل کرنی ہوتی ہے. ورنہ جن کے فضائل قرآن میں بیان ہوئے تو ان کی عظمت و شان ہم کیا بیان کریں گے اور ہم کیا تحفہ دیں گے ان کو ایصال ثواب. ان کے لیے تو کیا کچھ نوازا گیا ان کو اور نوازا ہی جا رہا ہے. تو اب اگر ہم ایک مسکین فقیر ہونے کی حیثیت سے چھوٹا سا ایک تحفہ ایصال ثواب کا ان کو نظر کر دیں، ان کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اور ان کی اگر ہم پر نگاہ ہو جائے، ان کی ہم پر توجہ ہو جائے تو بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کریم کی ان پر کروڑ رحمتوں کا نزول ہو، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اللہ پاک ہم سب کی بلا حساب و کتاب مغفرت فرمائے. حضور میں آخر میں ایک روایت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت نقل کی ہے وہ پڑھ کے کچھ عرض کروں گا، پھر بہر آپ کنٹینیو کیجئے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے. اگر ہو سکے تو 2200 مرتبہ، کم سے کم 122 نہیں تو 22 مرتبہ ہی درود پاک ہی پڑھ کر صدیق اکبر کی بارگاہ میں نظر کر دے، انشاءاللہ رحمت کی نظر ہو جائے گی، ہم سب کا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. حضور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ پاک فرمائے آپ سب کو ترقیاں دے، عروج دے، اور ہم سب سے جب تک زندہ ہیں اللہ پاک دین کا کام لے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ رکن شورا کی میٹھی میٹھی باتیں ہم سن رہے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی رکن شورا نے ترغیب دلائی، مطالعے کے حوالے سے بھی ترغیب دلائی، اور ایک کتاب کا بھی آپ کو تعارف کروا دیا، اور آپ نے کتاب مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھی بھی. عرفان ایوبی بھائی کیا کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے؟ بہت سارے محاورے ہیں. ایک محاورہ ہمارے اپنے اختر خان صاحب نے سنایا، میں چاہوں گا آپ بھی کچھ اس طرح کا محاورہ کچھ بات ہو جائے آپ سے. ہماری جو گفتگو چل رہی ہے نا اس کے اعتبار سے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے، یعنی کہ جب دنیا میں وفاداری کی بات آتی ہے نا تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مثال دی جاتی ہے. کہ مثال اگر وفاداری ہے تو صدیق اکبر جیسی ہو. یعنی آپ دیکھیں ابھی ہم نے جیسے غار ثور کی بات کی تو کیا وفاداری ہے، جان ہے
اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہجرت کا سلسلہ ہے اس میں جان بھی خرچ کر رہے ہیں، وقت بھی خرچ کر رہے ہیں، مال بھی خرچ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ایسی وفاداری یعنی کہ زندگی کی جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ آدمی کی جان ہوتی ہے، پھر تھوڑا نیچے آ جائے تو مال لے لیا جائے، پھر تھوڑا نیچے آ جائے تو وقت لے لیا جائے، اور یہ جو قیمتی چیزیں ہیں وہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر خرچ فرما رہے ہیں. اور محاورہ کیا کوئی ایسی کوئی محاورہ یہ ہے کہ صدیق اکبر جیسی وفاداری، ہاں یعنی وفاداری ہو تو صدیق اکبر جیسی، صدیق اکبر جیسی، تن من دھن سب کچھ پاک پر قربان کر دیا. سبحان اللہ، کیا شان ہے. مدشن کے ناظرین، آئیے ہم اپنے سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے آپ کیا کہتے ہیں. نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے. یہ سیگمنٹ ہے اور اس میں ایک تصویر ہے، تصویر دکھائیے جی، اور اس کے بعد ناظرین کی کال کو اور میسج اور واٹس ایپ کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے. جی یہ تصویر ہے اور اس پر جی کال دیجئے، اور ناظرین ہم سے کیا کیا کہنا چاہتے ہیں، اور میسج بھی کچھ آ چکے ہیں تو ان کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے انشاءاللہ. محمد ارشاد سیدی تعلیم جنت العلیہ ملتان شریف سے کر رہا ہوں کہ یہ تصویر اشارہ کر رہی ہے کہ وقت کا ہر لمحہ گزرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کم ہوتی جا رہی ہے. اس تصویر کا نیچے والا حصہ ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ پاک جل جلالہ کی اس قیمت بے بہا نعمت وقت کی بے قدری کر کے برباد مت کریں، جبکہ اس تصویر کا اوپر والا حصہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جو زندگی کا کچھ حصہ بچ گیا ہے اس کا ہر لمحہ نیکیوں میں گزار کر اس کو اپنی آنے والی زندگی کے لیے بہترین بنا لیجئے. کہ کاش حیات فانی کے باقی ماندہ لمحات حیات لا فانی کے لیے اللہ پاک جل جلالہ کی رحمت سے قیمتی اثاثہ بن جائیں اور یہ زندگی بہتر ہو جائے. یہ وقت برباد مت کریں. واہ، بہت خوبصورت میسج، بہت ساری ماشاءاللہ باتیں بیان کی وقت کی اہمیت کے حوالے سے، اور وقت کو ضائع نہ کیا جائے اس حوالے سے. اکثر کیا فرماتے ہیں؟ میں جب سے یہ تصویر دیکھ رہا ہوں ایک ہی بات میرے ذہن میں آ رہی. ہمارے یہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے، ماشاءاللہ حضرت نے بڑا پیارا اس پہ کلام کیا، ملتان شریف سے تھے، لیکن میرے ذہن میں خیال ہے عموماً ہمارے جملہ کہا جاتا ہے کہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، ہم گزر رہے ہیں. سورج آج بھی ہے، چاند آج بھی ہے، وقت گھڑیال کا ایسے ہی وہ ٹک ٹک کرتا ہوا چل رہے ہیں. ہمارے آباء و اجداد کہاں ہیں؟ ان کے آباء و اجداد کہاں ہے نا؟ تو یہ ہم گزر رہے ہیں، اور جتنا جلدی ممکن ہو، جتنا جلدی ممکن ہو اس بات کو ذہن میں رکھیں اور آج کے موضوع کے حساب سے کر لیں. جیسے حضرت نے کہا نا کہ وفاداری کا، میں اس پہ عرض کر رہا تھا کہ اگر وفا کا دوسرا نام ہوتا تو وہ صدیق ہوتا. سیدھا سیدھا معاملہ ہے. اور وقت کیسے گزرنا ہے، جس میں بار بار وہ 12ویں شریف پر وہ ایک سوئی اٹکی ہوئی لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہے نا، کہ بس 12ویں والے سے نسبت جوڑ لے جیسے صدیق اکبر نے جوڑی ہوئی تھی، تو ہر وقت کا ہر لمحہ خود ہی قیمتی ہو جائے. سبحان اللہ، بہت خوبصورت میسج ماشاءاللہ. چک نمبر 8 ننکانہ صاحب سے بنت محمد سرور بھٹی، ان کا میسج آیا ہے کہ اس تصویر کو دیکھ کر یہ میسج ملتا ہے ہمیں گزرتے ہوئے وقت کو تھامنا چاہیے. عرفان بھائی، وقت کو تھاما جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے؟ کہ وقت تو گزرتا ہے نا، سورج چڑھ گیا، غروب ہوا تو وہ دن تو چلا گیا نا. روکا جا سکتا ہے وقت کو؟ روکا تو نہیں جا سکتا. وقت تو جو گیا وقت آتا نہیں. ہم محاورے کی بات کر رہے تھے نا، ایک بڑا محاورہ کہا جاتا ہے گیا وقت آتا نہیں. تو وقت تو نہیں رک سکتا، لیکن کم از کم آدمی اپنے وقت کو اچھا گزار سکتا ہے، اور ایسا گزار سکتا ہے کہ جو گیا وہ بھی وقت ہے نا وہ لوگ یاد کرتے ہیں کبھی. آج ہم تذکرہ کر ہی رہے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کیسا وقت گزارا. صدیاں گزر گئیں لیکن آج بھی تذکرہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. وقت ایسا گزارے کہ یادیں رہ جائیں لوگوں. یادیں رہ جائیں. عدنان بھائی، زاہد اتاری بھائی فیصل آباد سے میسج کیا ہے جو وقت کو برباد کرتا ہے وقت اسے برباد کر دیتا ہے. اللہ، کیا کہتے ہیں؟ یقیناً انہوں نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو وقت کو برباد کر دیتا ہے تو وقت اس کو برباد کر دیتا ہے. تو ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے اور وقت کا احساس کرنا چاہیے. جس نے وقت کی قدر کی آج ان کے نام اتنے اونچے ہیں. کوئی بنا داتا علی حجویری، کوئی بنا خواجہ غریب نواز، سبحان اللہ، کوئی بنا سیدی اعلیٰ حضرت، اور کوئی بنا امیر اہل سنت. کیا بات، کیا بات. تو اپنے وقت کو قیمتی جانیں. یہ گھڑیاں ہم گن رہے ہیں نا، آہستہ آہستہ ہماری زندگی موت کی جانب بڑھ رہی ہے. اور یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں گھڑی ہاتھ میں ہے اور وقت گزرتا جا رہا ہے. تو میں وقت جو اس گر بھی رہا ہے، کچھ نیچے بھی گر رہا ہے جی، اور وقت گزر بھی رہا ہے اور پگھل بھی رہا ہے، اسے کچھ گر رہا ہے. تو بہرحال وہ ایک جملہ کہتے ہیں نا کہ اگر اس گھڑی کو ہاتھ میں لے کر یوں کہا جائے کہ اگر خوشی ہو تو اس کو لیا جائے
اور کہا جائے یہ وقت بھی گزر جائے گا. اگر غم میں اس کو دیکھیں تو بھی یہ وقت ہمارے لیے آسرے کا سبب ہے, اور خوشی میں دیکھیں تو بھی یہ ہمارے لیے آسرے کا بھی سبب ہے, اور ساتھ میں نصیحت بھی ہے, سمجھانا بھی ہے کہ وقت گزر جائے گا. مشکل آئے وقت گزر جائے گا, آسانیاں آ جائیں گی. اگر خوشی ہو وقت گزر جائے گا, دیکھیے پریشانی بھی آ سکتی ہے. تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں وقت کی یقیناً قدر کرنی چاہیے. مزید کال دیجیے. محمد زاہد الطاری, سردار آباد, فیصل آباد. اس تصویر سے یہی سبق ملتا ہے کہ جو وقت کو برباد کرتا ہے وقت اسے برباد کر دیتا ہے. بے شک. جی مزید کال دیجیے. وقت جو ہے وہ برف کی طرح پگھل رہا ہے اور ان قریب پورا وقت ختم ہو جائے گا اور ہمیں موت کے آغوش میں سونا پڑے گا. اسی طرح کا ایک میسیج ہے بنت محمد اکبر کراچی سے. لکھا ہے وقت برف کی مانند پگھلتا جا رہا ہے, یہ انسان پر ہے وہ اپنے اوقات کو کس طرح صرف کرتا ہے, کس طرح استعمال کرتا ہے. واقعی انسان پر ہے. اب انسان کو غور کر لینا چاہیے وہ کیسے وقت کو گزار رہا ہے. اچھا وقت گزرے گا انشاءاللہ اس کے نتائج بہت اچھے ملیں گے, جیسے ہمارے عدنان بھائی نے نشاندہی کی. اور اگر وقت کی قدر نہیں کریں گے تو وقت بھی قدر نہیں کرے گا, تو پھر ایسے ہی گلیوں میں گھومتے پھرتے نظر آئیں گے. امیر اہل سنت ایک شعر پڑھا کرتے ہیں, غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی. اللہ, غافل تجھے گھڑیال, یہ جو گھڑی ہے یہ تجھے منادی دیتی ہے, ندا دیتی ہے, مجھے دیکھ اور غور کر, گردوں نے تیری عمر ایک اور گھٹا دی. اور وقت گزرتا جا رہا ہے, عمر کم ہوتی جا رہی ہے, اور پھر ایک وقت آئے گا ہم قبر میں چلے جائیں گے. آج لوگ بولتے ہیں کہ بھائی آج ہم ان کی برتھ ڈے کر رہے ہیں, سالگرہ کر رہے ہیں, کہ چلو جی خوشی کا موقع ہے, برتھ ڈے کی سالگرہ کا دن آ گیا. لیکن یہ بھی غور کریں کہ ان کا 1 سال کم ہو گیا, وہ 1 سال ان کا بڑھ گیا موت کی جانب. اب ہمیں یہی ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں. ہم نے جو ہے وہ موت کی تیاری کیا کی, جو ہم سے سوالات کیے جائیں گے قبر کے اندر. اللہ کریم ہمیں وقت کا درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی مزید کال دیجیے گا. محمد عمران اتاری, ہرون آباد, ضلع بھاول نگر. تصویر کو دیکھ کر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وقت ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے. ہم نے جو کرنا ہے کر لیں, کہ وقت بہت کم ہے, یہ ہاتھوں سے نکل جائے گا, پھر دوبارہ ہاتھوں میں نہیں آئے گا. بڑا خوبصورت میسیج ہے, کیا کہتے ہیں اختر صاحب؟ بہت ہی پیارا, بہت پیارا میسیج ہے. اس میں مجھے امام غزالی علیہ رحمہ کا ایک قول یاد آیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ عمریں ہماری 40 سال, 60, 25, 30 کچھ بھی نہیں ہے. کہ آپ کے پاس یہ 3 سانسوں کے آپ مالک ہیں. ایک سانس وہ جو آپ لے چکے ہیں, ایک وہ جو آپ لیں گے. جو لے چکے وہ کسی کام کی نہیں رہی, جو لیں گے اس کا بھروسہ نہیں رہا. اب بچی ایک سانس. تو گویا گھڑیال بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جو ایک سانس اس وقت چل رہی نا, اسی ایک میں اس ایک رب العزت کو راضی کر لیا جائے. اسی ایک سانس میں اپنی زندگی کے مقصد کو پانے کی کوشش کی جائے. سبحان اللہ, بڑا خوبصورت ماشاءاللہ میسیج آپ کی طرف سے بھی. جی مزید کال کو اس میں لیتے ہیں, اور پھر ایک واٹس ایپ کو بھی شامل کرنا ہے جو اسی تصویر کے حوالے سے ہے, اور پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین پر. جی کال دیجیے. میرا نام محمد فیاض ہے اور میں پتوکی سے بلونگ کرتا ہوں. بیسیکلی سر ایسا ہے کہ جو انالیسز ہے اس کے مطابق دیکھا جائے تو انسان اگر خوش ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہنا چاہیے. اگر وہ غمگین ہے تب بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہنا چاہیے. یہ تصویر کا موضوع یہی تھا کہ ہمیشہ وقت ایک سا نہیں رہتا. اچھا وقت بھی گزر جاتا ہے اور مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اچھا وقت بھی گزرتا ہے اور کیا کہتے ہیں مشکل وقت بھی گزرتا ہے. اب یہ ہم پر ہے کہ اچھے وقت کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گزارتے ہیں یا پھر ناشکری کرتے ہوئے گزارتے ہیں, اور مشکل وقت میں صبر کر کے وقت کو گزارتے ہیں, یا پھر مشکل وقت میں ہم شکوے شکایت کر کے وقت کو گزارتے ہیں. تو ہمیں اس پر بہرحال غور کرنا چاہیے, توجہ کرنی چاہیے. غلام مجتبیٰ اتاری بھائی ہیں ساہیوال سے, کہتے ہیں اس تصویر کو دیکھتے ہوئے گزرتی ہوئی زندگی کی طرف اشارہ مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ وقت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. کیا کہتے ہیں؟ اس میں تو یہی ہے حقیقت تو کہ جو وقت گزر گئے نا اس کو یاد کرنے سے بہتر یہ جو وقت رہ گیا ہے نا اس میں آدمی اچھے کام کر کے گزار. سبحان اللہ. اچھا جو وقت گزر گیا اگر اس میں گناہ ہو چکے ہیں تو توبہ کر لی, توبہ کرے گا, اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے, اور آنے والے وقت کے لیے پلاننگ کی جائے, اچھا سوچا جائے,
اچھے انداز سے زندگی گزارنے کے بارے میں پلاننگ کی جائے، انشاءاللہ وقت اچھا گزرے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان اور آپ کی مبارک زندگی پر بھی ہم نے گفتگو کی۔ میں چاہوں گا کہ پروگرام کے اختتامی منٹ ہیں اور ایک ایک فرمان آپ تینوں سے ہی میں سنوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لفظ جو اکبر کہا تھا نا، عاشق اکبر بھی ہیں، تقویٰ ہے تو یہ اس میں بھی اکبر ہیں، کول بھی ان کے پھر اکبر ہیں، بڑے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کبھی کسی مسلمان کو حقیر مت جانو، کیونکہ ایک ادنا مسلمان بھی اللہ پاک کے نزدیک مرتبے والا ہوتا ہے۔ تو ابھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ بول دیتے ہیں ہمارے ہاں یہ سہولت نہیں ہے، فلاں سہولت، وہ جو کفار کے ملک ہے وہ ہم سے اچھے۔ ارے بھائی اچھے نہیں ہے، اتنی بڑی ایمان کی دولت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، یہ سب سے بڑی برکت والی آپ کے پاس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ جی عرفان بھائی کیا کہتے ہیں؟ دور حاضر کے حوالے سے بڑا پیارا فرمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں عزت تو تقوی میں، اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں کہ مالداری کو یقین میں ہے، کیا مالداری ہے وہ یقین میں ہے، اور پھر فرماتے ہیں بزرگی کو عاجزی میں پایا۔ اور جو آدمی اگر تقوی جو ہے وہ عزت جو ملے گی وہ تقوی سے ملے گی۔ ہمارے وہاں جو ماحول بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ شاید میرا اسٹیٹس اچھا ہو، مالداری ہو، گاڑی اچھی ہو، کپڑے اچھے پہناؤں تو ہی جو ہے عزت دی جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں عزت تقوی میں۔ تقوی میں بالکل یوں سمجھیے کہ قرآن کریم کی آیت کی گویا کہ انہوں نے تفسیر بیان کی کہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا بندہ وہی ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، اور یہی بات صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ عزت جو ہے وہ تقوی میں۔ عدنان بھائی کیا کہیں گے؟ آپ کے فرمان تو بے شمار ہیں، لیکن مجھے یہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب غزوہ تبوک کا موقع تھا اور مال خرچ کرنے کی بات آئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا سارا مال جمع کیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا مال پیش کر دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے صدیق کچھ گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے۔ اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ تو آپ دیکھیں، اس کو میں شعر میں بھی کہوں گا کہ محبت ہو تو ایسی ہو، جان بھی قربان کر دی، مال بھی قربان کر دیا، تن من دھن سب کچھ وار دیا، اور ایسے سرخرو ہوئے۔ اب دیکھیں کوئی مشورہ ہوتا تو صدیق اکبر ساتھ، سبحان اللہ، جنگ کا موقع ہوتا صدیق اکبر ساتھ، اور جناب والا کوئی گھر کا معاملہ ہوتا صدیق اکبر ساتھ، بازار جاتے ہیں تو صدیق اکبر ساتھ، آج مزار میں ہیں تو بھی صدیق حضور کے ساتھ۔ تو پھر اپنے کوئی سنا دیں، کوئی شعر سنائے نا۔ وہ شعر ہے نا جب مال کی بات آئی، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، یہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہاں مال و دولت کی کیا ویلیو ہے، جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے کیا کہنے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور صدیق اکبر کے صدقے اللہ ہم گناہ گاروں کی مغفرت فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے باتیں کہیں اللہ ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی بہتر بنائیں، زندگی مختصر سی زندگی ہے بھائیوں،
نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے.